أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأنثيين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محترم سامعین وقار، آپ کے سامنے سورہ نساء کے چوتھے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. محترم سامعین، اس رکوع کے اندر 3 آیات ہیں اور ایک آیت مبارکہ پچھلے رکوع کے اندر گزر چکی جس کے متعلق کل ہم نے بات کی، لیکن اس کو بھی ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کا مضمون اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. تو محترم سامعین، آج کے کے اندر وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کے متعلق بات ہوگی اور ان کے متعلق کہ جن کے ساتھ نکاح جائز ہے اور مسائل میں ڈسکس ہوں گے. تو پہلی آیت مبارکہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام ہے تمہاری ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، اخواتکم اور تمہاری بہنیں، واماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بہن کی بیٹی یعنی بھتیجی، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ مائیں جن کا تم نے دودھ پیا یہ رضاعی مائیں، واخواتکم من الرضاعۃ اور جو تمہاری رضاعی بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، وامہات نسائکم اور جو تمہاری عورتوں کی مائیں ہیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم جو تمہاری عورتیں ایسے اپنے دوسرے شوہر سے بچے لے کر آئی ہیں اور انہوں نے پالا جنہیں رقیبہ کہتے ہیں، تو ان کے متعلق جو تمہارے گھروں کے اندر یا تمہاری بیوی کی جھولی کے اندر جو پلی ہے ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن وہ جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو ان کے ساتھ، فیشن تکونوا دخلتم بہن اگر مقاربت نہیں کی ہے، شرعی تعلق قائم نہیں کیا ہے، فلا جناح علیکم تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. یعنی ایسی عورت کی جس کے ساتھ نکاح ہوا لیکن اس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ملی یا شرعی تعلقات قائم نہیں ہو سکے، اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اگر تعلقات قائم ہوئے، خلوت صحیحہ مل گئی، اس کی جو پچھلے شوہر سے بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اگر خلوت صحیحہ نصیب ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی اور جب نکاح ہوا ہے اس کے متعلق اجازت ہے. فرمایا فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور وہ جو تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں ان سے بھی نکاح حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم جمع کرو 2 بہنوں کو یہ بھی حرام ہے، اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ سوائے اس کے جو گزر چکا ہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ جل شانہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو محترم سامعین اس کے اندر اور ایک اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اور وہ عورتیں کہ جو کسی کے نکاح کے اندر ان کے متعلق بھی ہے ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے.
ایک آیت پہلے گزری اس میں فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ نکاح کرو ان سے کہ جن سے تمہارے والد نکاح کر چکے ہیں، ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہ کرو اللہ صرف کر چکے ہیں وہ پہلے کی بات ان کو گزر چکا ہے، لیکن اب شریعت نے منع کر دیا کہ ان کے ساتھ نکاح نہ جاہلیت کے اندر کیا جاتا تھا، جیسے کسی آئے کے اندر ایک اور گزرا تھا کہ وراثت تصور کیا جاتا تھا، اور کسی نے 3-4 شادیاں کی ہیں، اس کا بڑا بیٹا ہے وہ مالک بن جاتا تھا پورے گھر کا، وہ بھی اس کی ملکیت کے اندر آ جاتی تھی اس کی، تو تیری بہن بھی اور اس کے متعلق یا اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اصل کے جن سے تمہارے والد نے نکاح کیا ہے عورتوں میں سے، تو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے ایک ذریعے فرمایا پھر آگے یہ بہت ساری عورتوں کے مطابق بتایا گیا یہ رشتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ حرام ہے، اور پھر اگر کوئی اس کے باوجود ایسا کرتا ہے کہ بے حیائی ہے اور اس کے اوپر سخت جو ہے اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ بڑا برا راستہ ہے کہ اس کے متعلق اگر وہ والد والی بات ہے پھر آگے ان چیزوں کے متعلق اس میں ایک ذریعہ رشتے ہیں کہ جو موجود ہیں کہ والدہ ہے، اسی طریقے سے بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، رضائی ماں ہے، اور اسی طریقے سے رضائی رشتے بھی جو وہ کسی کے گزرے کے اندر آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو عورتوں کی مائیں ہوں حاصل فائق اور تمہاری عورتوں کی جو مائیں ہیں ان کے ساتھ میں نکاح اور افواہکم اللہ کے حضور کو، اور جو ان کی جھولیوں کے اندر پلنے والی بچیاں ہیں، یعنی گھر کے اندر ایک عورت آگے لے کے آئی اس کے متعلق فرمایا کہ ان کے ساتھ میں نکاح حرام ہے، اس کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ اگر ان کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہے تو پھر جو ہے ان کے ساتھ بالکل جائز نہیں ہے، اگر تعلق قائم نہیں ہوا مخالفت نہیں ہوئی اس کے مطابق فرمایا جناح علیکم، کسی طریقے سے کوئی بھی بیٹے اگر کوئی منہ بولا بیٹا تو ہو نہیں سکتا، یعنی کوئی شریعت کے اندر اس کے اوپر کوئی شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ شرعی بیٹا ہے فلاں کو میں نے بیٹا کہہ دیا تو میرا بیٹا بن گیا، تو بیٹا کہنے سے نہ تو بیٹا بنتا ہے نہ تو بھائی بنتا ہے، شریعت کے اندر احکام اس کے متعلق نہیں ڈالتے ہوں گے۔ ہمارے ایک دوست ہے اس نے کسی دن اپنے والدہ کو کہا کہ آپ یہ پردہ نہیں کرتی ہے تو آپ پردہ کیا کریں، اچھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں کروں گی، انہوں نے میرے مطابق کہا کہ ان کو تو میں نے بیٹا کہا ہوا ہے تو ان سے تو پردہ جو ہے وہ تو بیٹا ہے میرا، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے مفتی صاحب سے مجھے کہا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے اور میں نے پڑھا ہے، تو آپ ان سے پوچھیں گے آیا ان سے آپ کا پتہ ہے کہ نہیں، مجھے فون کر دیا اور دوسرے بھائی نے بلایا اور وہ مجھے کہنے لگے بڑے چھوٹے کہ یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں، ہمارے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امی کو آپ سے پردہ کرنا چاہیے، بالکل آپ تفصیل کہہ رہے ہیں میری وہاں تو نہیں ہے نا، عزت کرتا ہوں رسپیکٹ دیتا ہوں، ایک الگ چیز ہے کہ آپ کے گھر آنا جانا، لیکن ان کا شریک طور پہ وہ میری جو ہے وہ محرم نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے پردہ واجب ہے، ضروری ہے، ہمیں پردہ کرنا چاہیے، اگر وہ کسی سے نہیں کر رہی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن گناہ کی بات ہے، تو بات یہ کہا جا رہی ہے کہ جو وہ بیٹے ہیں وہ بولے بیٹے ان کی بات کر رہا ہے، لیکن رسول بھی ہے جس کا ایک حقیقی بیٹے کو بھی متعلق کرنا جا رہا ہے، تو ان کی جو بیویاں یعنی کہ بہو کے ساتھ جو ہے وہ نکاح حرام ہے، پھر مانسج بہو گئی ہے تو صحیح دو بہنوں کو جمع کرنا، اس طریقے سے رمان کیا ہے حدیث کے اندر ہے نے لکھا ہے کہ ایسے ہر وہ دو رشتے کہ جیسے دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے ایک عورت ان کی بھانجی وہ دونوں کٹی ایک جو کے نکاح کے اندر میں آ سکتی ہے بھتیجی ہے، جن کا آپس کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا وہ دونوں اکٹھی اس میں نہیں ہو سکتی ہیں، تو یہ اس کے مطابق ہاں اگر ایک فوت ہو گئی تو دوسری کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت کے اندر دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، جیسے ایک ہے بہن وہ فوت ہو گئی تو دوسری کا جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی تھی، ان کا جب انتقال ہو گیا آپ دوسری کا انتقال کرنا اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو میں دیتا ہندو ہے انہوں نے لقب جو ملا، تو اب اس کی بات کیا ہے کہ ایک وقت کے اندر تو جمع نہیں ہو سکتی ہے لیکن دی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے وہ جو باقی جن کے ساتھ عورت کا فرق ہوتا نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ بھی اکٹھی ایک وقت کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہے، پھر اگر کسی نے پہلے کر سکا ہے تو ضروری ہو چکی ہے اس کو پہلے فرمایا کہ نظر آکاش رحیمہ کہ وہاں تک جن رشتوں کی بات آئی آگے والی مختلف کے ساتھ یہ بھی ایک علت ہے کہ اس عورت کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے کہ کسی دوسرے کے احکام کے اندر ہو، مختلف یعنی قید کے اندر نکاح کی قید کے اندر سے عورت موجود ہے اس کے مطابق فرمایا کہ اس نے کہا ہے کہ یہ علت عارضی ہے، اگر اس کے اوپر فوت ہو جاتا ہے عزت اس کی پوری ہو جاتی ہے
انسان نکاح کر سکتی ہے. اگر وہ طلاق دے دیتا ہے ایسا نہیں کہ وہ بیٹھی رہ گیا خیر ہے ان کی وہ علت جو تھی جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا وہ آدمی کی کو ختم ہو گئی اب اس کا نکاح ہو سکتا ہے. پھر اللہ کا صحیح مان ہو سوائے اس سے کہ جو تمہاری یہ ہاتھوں کی ملکیت یعنی زمین ہو تو اس کے متعلق جو لوڈیاں ہیں ان کے متعلق پہلے ادوار کے اندر تھی آج کل نہیں ہے یہ ختم ہو چکا. لیکن کیونکہ قرآن اس دور کی بات کر رہا ہے آج کی نہیں کر رہا تو اس دور کے اندر لوڈی کے متعلق جو بات کر رہی ہے اس دور کے اندر یہ پائی جاتی چیز فرمایا جا رہا ہے ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے سوائے اس کی جو اس کی ملکیت میں لوڈی ہے ان کے ساتھ. کتاب اللہ علیکم اور لکھا ہے اللہ نے تمہارے فرض کو فرض کر دیا ہے لکھ دیا اللہ نے اس کو تمہارے اوپر کہ یہ جو عورتیں یہ حرام ہیں ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. وہ اور حلال کر دیا اللہ نے تمہارے لیے ماں باپ اس کے علاوہ اس کے علاوہ جس کی عورتیں اللہ نے ان کو حلال قرار دے ہیں. یعنی یہ جو علتیں ہیں اس کے مطابق بتایا کہ کتنی عورت ہے تمہارے لیے یہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ان وجوہات کی بنیاد پہ حرام ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ حرام ہے. لیکن سب یہ کہ تم تلاش کرو کہ والم اپنے مال کے ساتھ اس کا مہر اس کو لازمی ہو ایسا نہیں مہر کے بغیر نہ لے کر آؤ. تو مہر کے مطابق پہلے بات گزر بھی چکی ہے سورۃ النساء شروع کے اندر بھی تو مہر لازمی دینا چاہیے اور شروع کے اندر یہ نیت نہیں کرنی چاہیے کہ میں بڑا سا نکاح دیا دینا تھوڑا ہے یہ نیت نہیں کرنی چاہیے. مہر دینا لازم ہے فرض ہے وہ اس لازمی دینا چاہیے. اگر نیت یہ ہوگی کہ اس کے اندر نکاح منعقد نہیں ہوگا اور بندہ گناہگار ہوگا جتنا تعلق قائم کرے گا. اور دوسری بات ہے کہ کسی کا اگر طے ہوا مہر اور اس نے ابھی تک نہیں دیا تو چاہیے کہ اپنا مہر دے دے یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ آپس کے اندر طے کر لیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے. لیکن قیامت والا دن یہ نہ ہو کہ وہ مطالبہ وہاں کر رہے ہیں. تو فرمایا مفتدین غیر مصافحین انتظروا باموالکم یہ کہ تم ان کے ساتھ مال کے بدلے کے اندر کرو اور پھر فرمایا مفتدین ہے تم نکاح کے ذریعے ان کو لے کر آؤ شرعی طور پہ لے کر آؤ غیر مصافحین یہ صرف ایسی کے لیے نہ لے کر آؤ گناہ کے لیے انہیں لے کر نہ آؤ. یہ نہیں ہے کہ نکاح تمہارا نکاح کے لیے ہونی چاہیے آبادی کے لیے ہونی چاہیے نہیں ہے کہ لے کے آ کر ان کے بعد ان کے ساتھ ظاہری طور پہ کیا ضرورت پوری کی اور سارے کرنے کے مطابق نہیں. پھر فرمایا اور جو تم نے ان سے استمتاع کی ہے ان سے فائدہ اٹھایا ہے تو مجور خریدا بس تم انہیں دے دو وہ جو اس کا مہر مقرر ہوا ہے فرض ہوا ہے تو وہ انہیں دے دو. مہر مقرر ہوا ہے اگر تم انہیں چھوڑ دو ان سے فائدہ اٹھا سکو اس کے بعد اس عورت کو چھوڑ دیتے ہو تو اس کے ساتھ کیا کرو کہ اس کا جو مہر ہے جو مقرر مہر ہے وہ اسے دے دو. پہلے بھی جو کہا ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے جتنا مال ہم لوگ حساب کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پیچھے گزرا رقم استقبال وہاں پہ اگر تو انہیں خزانہ دے سکے بہت زیادہ دے سکے ان سے بولنا لو اور ان سے یہ لینا جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ کیوں لیتے ہو تم ان کے ساتھ تعلق اپنا قائم کر سکتے زندگی گزار سکتے ہو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ انہیں اپنا تعلقات قائم کیے ہیں ان سے طریقے سے لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. پچھلے حکومت کے اندر یہ بات گزری ہے تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو خرید انہیں دے دو ان کے مہر جو مقرر کیے گئے ہیں ولا جناح علیکم اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اس بات میں کہ تراضیتم بھی یہ کہ تم راضی ہو جاؤ من بعد الفریضہ کہ اس فریضہ جو مقرر ہوا ہے اس کے بعد آپس کے اندر تمہارا اگر ہو جاتا ہے تو عورت کہتی ہے کہ میں نہیں لیتی. میں نے کہا لے کے جانا ہے تو جب کیا بخار کرنا جیسے ہوتا ہے کہ جہاں میرا اور تیرا نہیں ہوتا وہاں پہ ایک ہی ہوتا ہے دونوں میاں بیوی ایک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے بھی تو خرچ کرنا ہے تو آپ نے بھی تو خرچ کرنا ہے جب ہمارا الگ ہے ہی نہیں تو ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا اگر معاف کر دیتی ہے تو شریعت نے گنجائش دی ہے. لیکن اس طریقے سے کہ مجبوری کے ساتھ اس طریقے سے زبردستی معاف کرانا وہ جائز نہیں ہے. سیما کرا رہی تو شان کو جاننے والے اور حکمت والے باہر کا مقرر کیا گیا اللہ اس کی حکمتیں بھی جانتے ہیں اللہ کو معلوم ہے تاکہ ہم ان کو تنگ نہ کریں یہ ساری چیزوں سے متعلق. اور اگر تم میں سے کوئی بندہ
طاقت نہیں رکھتا ہے یہ کہ نکاح کرے ایسی آزاد عورتوں سے، خاندانی عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا، طاقت رکھتے ہیں، اس کے مہر نہیں دے سکتا. جیسے کہ معلوم ہوا کہ مہر دینا چاہیے، اگر کوئی مہر نہیں دے سکتا تو معیوب عمل نہیں ہے. فرمایا کہ اگر کوئی مہر نہیں دے سکتا اور کے پاس طاقت میں نہیں ہے، فرمایا محمد اللہ یہ بات رکھو نظمت جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہے میں پتہ ہے آپ بادیاں نوجوان جو عورت ہے المؤمنات ایمان والیاں ان کے ساتھ نکاح کرا دو. اب جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر حضرت عمار تھے تو حضرت سمیہ وہ ایک وادی تھی، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور ان سے ان کے بیٹے یاسر پیدا ہوئے اور یہ ابو جہل کا حصہ تھا ان کے گھر کے اندر تھی. تو بھیا ان کے گھر کے اندر تھی تو وہاں اب اس کے آگے مسائل بھی آ رہے ہیں، نکاح ہوا اور پہلی شہید جس کو کیا گیا حضرت سمیہ نے نام کی خاطر اور بڑا ظلم. جب وہ چچا فوت ہو گیا تو یہ ابو جہل ہے اس میں بڑا ظلم کیا گیا. آتا ہے کہ ایک کام کے ساتھ ادھر ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف بات کے طریقے سے نا تو کتنا بڑا ظلم پتا سوچا انہوں نے سب سے گاڑوں کو لٹانا اور یہ سارا ظلم لیکن انہوں نے وہ لوگ ہمیں تو گلی کے اندر مل گیا نا، ہمیں تو مل گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں. ان لوگوں نے کتنی مشکلوں سے دین کو حاصل کیا تھا وہ ڈٹ گئے لیکن وہ ڈٹے نہیں. اس کے متعلق کام کرنا جا رہا ہے کہ امام ترین میں لکھا ہے حضرت عمار بن یاسر عمار کا تذکرہ بتایا ہے، اس لیے میں نے لکھا دیا. تو اگر ایسی کوئی صورت حال ہے تو مطلب نہیں رکھ سکتا اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کیا کرے سمیما عمل کرتا ایمانوں کا من فقط. لیکن اس دور کی بات کی جا رہی ہے آج کے دور کے اندر دفتروں کے اندر رہنے والی یہ لوڑیاں نہیں ہیں. اس کے متعلق کئی لوگ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں، کئی ذہنوں میں سمجھتے بھی ہیں جیسی چیزیں کرتے ہیں. اس کے متعلق ایسے کوئی بھی جائز نہیں ہے. علماء اس کے متعلق سختی سے منع کرتے ہیں کہ یہ لوڑیاں نہیں ہیں. لوڑیاں وہ ہیں کہ وہ جو جب جنگ ہوتی تھی اس کے بعد وہاں پہ آتی تھی اس کے متعلق یہ بات ہے. اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تمہارے اندر کتنا ایمان ہے اس کے متعلق تو جانوں کے ساتھ جانتی ہے. تو پھر فرمایا کہ تم میں سے آپ ایک دوسرے ہیں سب کو اللہ کریم کی رات جانتی ہے. تو فرمایا کہ پر تم ان سے نکاح کرو بے ان کے مالے جانے کی اجازت ہے. جیسے آپ اس کے متعلق آتا ہے کہ ابو جہل کا حصہ تھا اس کو انہوں نے اجازت دی تھی دربار میں اور پھر سمیہ کا ان سے نکاح ہوا تھا تو ان سے. اب بات یہ ہے کہ ویسے تو وہ بندہ جو مالک ہے باقی کے ساتھ ہم لوگ کیا کر سکتا تھا، لیکن جب یہ ہو گیا کہ بیچ نے ان لوگوں نے اجازت دے دی کہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر دو اس کا یہ حادثہ جو ہے ختم ہوگا. اب وہ گاندھی کے ساتھ اس قسم کا تعلق کوئی بھی قائم نہیں رکھ سکتا ہے. اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے. پھر بتایا کہ وہ آتوہن اجورہن بالمعروف اور دو انہیں تو ان کے مہر معروف طریقے کے مطابق محصنات غیر مصافحات ان کو نکاح کے اندر لانے کے لیے سانچی حیاتی کرنے کے لیے ان کو نکاح کے اندر لانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کے لیے کوئی اور کسی چیز کے لیے اس کی مدد ان کے ساتھ کوئی ایسی سویدھا باتیں کرو نہ ایسا کہ سب جو کرنا اس کے مطابق فرمایا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے. پھر فرمایا پھر اگر تم ان کو نکاح کے اندر لے آؤ نکاح کے اندر باندھ دو اس دن قلعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے متعلق اس کے اندر اگر تم باندھ دو پھر اگر وہ گناہ کریں یعنی ان کی لولیوں کی بات چل رہی ہے اگر ان کو آپ نکاح کے اندر لے آئے پھر وہ کئی گناہ کرتی ہیں یعنی ایسا برا فیل کرتی ہیں تو ان کے اوپر آدھا ہے جو سزا آزاد عورت کی ہے باغیوں کے لیے وہ آدھی سزا ہے. اب وہ آدھی سزا ان کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر آدھے حقوق لاگو ہوتے ہیں سزا بھی ان کے لیے آدھی رکھی گئی ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ آیات کا نشان نزول ہے اس وقت سے پہلے ہے کہ جب رجم سنسار کی آیات نہیں آئی تھی وہ سزا ہے تھوڑی سزا زیادہ سزا جو بھی ایک آزاد عورت کو دی جا رہی ہے یہ بات عام ابھی بھی ہے آزاد عورت کو جو کیا جا رہا ہے اس کے بدلے کے اندر اس کے متعلق بات احکام آ گئے. تو پھر فرمایا ہے کہ سزا اس لیے اس سے تمہارے اوپر یہ ارادہ ہو وان تصبروا خیر لکم اور یہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم صبر کرو یعنی وہ تو بات یہ ہے کہ اگر تم صبر نہیں کر سکتے ہو یعنی
ایک تقاضا ہے انسان کا، تو اس کے لیے جواب دیجیے وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اگر صبر کر سکتے ہو کہ آپ صبر کرو تو ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نکاح کے متعلق فرمایا کہ یہ تمہاری بہتر ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اس سے گویا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آزاد کرو اور آزاد کرنے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کرو۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے کہ کیونکہ وہ بندے کی آگے سلسلہ چلتا ہے، اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، تو جیسی عورت ہوگی ویسا ہی اس کا سلسلہ آگے چلے گا۔ اچھے خاندان والی ہوگی، اچھی جو ہے مزاج والی ہوگی، اچھی اس کی تربیت ہوگی تو آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی، اس کے مطابق فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ معاف کرنے والے ہیں۔ پھر کہیں تم سے غلطی ہو گئی زمانہ جاہلیت کے اندر کہیں بھی اس کے مطابق اللہ جل شانہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ تو محترم سامعین، آج کے درس کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور کن کن وجوہات کی بنا پہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اور کون کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ ہمیں اس کے متعلق دیکھ بھال کرنا چاہیے، ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ مزید ہمیں اس کی برابر کرنے کی توفیق دلوائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ بڑا سنا، یا اللہ اس کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابر کرنے کی وجہ سے سب جو ہم سب کے گھر بار مال اور تمام نعمتوں کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ سب کو اپنے نیک فرما بردار اور شکر گزار بندوں کی سب کے اندر شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب سے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان برمین کی مفت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو سب سے دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ سب کے جو رکے ہوئے معاملات ہیں یا اللہ حل فرما دے۔ یا الہ العالمین دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا فرمانا نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے احباب نصیب فرمائے سب کے دلوں کے اندر نیک و جائز تمنائیں مرادیں حاجتیں ان کو یا اللہ تو اپنے غیر خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا اللہ جو احباب لوگوں کے لیے کہتے ہیں سب کی نیک و جائز تمناؤں مراد و حاجتوں کو اپنے غیر کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا اللہ نے زندہ رکھنے اسلام کی اوپر بہت نصیب فرمانا ایمان کے عالم کے اندر۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته۔